ونصلی علی رسول الکریم۔ ختم نبوت اور رد قادیانیت پر مشتمل معلومات کا مختصر انسائکلوپیڈیا سوالاً جواباً، سوال جواب کے اندر مختلف ٹاپک کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے یہ انشاءاللہ سبق ہے، تمام سٹوڈنٹ کے لیے ہوگا، تمام رول نمبر 1 سے لے کر جتنے بھی ہے 21-22 تک ہیں، مسجد کے سٹوڈنٹ ہیں، جہاں جہاں تک میری بات پہنچتی ہے سب کے لیے انشاءاللہ یہ اسباق ہوں گے، اور عقیدے کی بات ہوگی، اس کو پھیلانا سمجھنا ہے اور فتنوں سے کیا ہے بچنا ہے۔ آج کا ہمارا کیا ہے جی، امام مہدی علیہ رضوان اور فتنہ قادیانیت۔ ایک تو فتنہ قادیانیت بھی اور قادیانی بھی اس کا جو ہے انکار کرتے ہیں اصل میں امام مہدی کا، اور امام مہدی کی جگہ مرزا قادیانی وغیرہ کو نعوذ باللہ وہ اس کا نام لیتے ہیں مختلف، ٹھیک ہے جی۔ اور بھی فتنے ہیں آج کل جو ادھر گیٹ آؤٹ ادھر، اور بھی فتنے ہیں جو آج کل آئے ہوئے ہیں بہت سارے، ٹھیک ہے، احادیث کا، قرآن و حدیث کا، ان عقائد کا انکار کرتے ہیں۔ تو سوال کیا ہے، حضرت امام مہدی کے متعلق اسلامی عقیدہ کیا ہے، مختصر بیان کریں۔ جواب کیا ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ایک شخص کے ظہور کی خبر کر دی ہے کہ جب دنیا پر ظلم و ستم بڑھ جائے گا، دین پر عمل کرنا انتہائی دشوار ہوگا، تو اللہ ایک شخص کے ذریعے اسلام کو استحکام عطا فرمائیں گے۔ اس شخص کو حدیث میں مہدی کا لقب دیا گیا ہے۔ مہدی ان کا کیا ہے؟ لقب ہے۔ ظہور امام مہدی کو قیامت کی کون سی علامات میں شمار کیا گیا ہے؟ ظہور امام مہدی علیہ رضوان کو قیامت کی علامات کبریٰ کا مطلب بڑی علامات، یعنی اس کے اندر دابت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، فتنہ یاجوج و ماجوج وغیرہ کے ساتھ میں شمار کیا گیا ہے، یعنی جو بڑی بڑی علامات ہیں اس میں کیا ہے، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا، ان کا یعنی آنا۔ ظہور کا مطلب کیا ہے؟ ان کا کنفرم ہونا، پیدا تو ہوں گے، وہ اپنی عمر کو پہنچ جائیں گے، اور حدیثوں میں مختلف ان کا بیان آتا رہے گا آگے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہاں پہ ان کو پہچانے کے کون، ٹھیک ہے جی، وہ آگے ساری تفصیلیں آئیں گی۔ مرزائیوں کا امام مہدی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ مرزائی جماعت جو بھی ہیں، لاہوری جماعت ہو، احمدی جماعت ہو، سب قادیانی کافر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مرزائی جماعت کا دعویٰ ہے کہ مہدی جس کے ظہور کی پیشن گوئی احادیث میں ہے وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی کا کیا نسب بیان فرمایا؟ احادیث کے مطابق امام مہدی کا نام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق یعنی محمد، باپ کا نام آپ کے باپ کے نام یعنی عبداللہ ہوگا، اور حضرت مہدی آل فاطمہ سے ہوں گے، یعنی سیدی ہوں گے، حضرت زین العابدین کی جو اولاد جاری ہے نا۔ جن احادیث میں حضرت امام مہدی کے نام و نسب کی وضاحت بیان کی گئی ہے ان میں سے صرف 2 حدیثیں بیان فرمائیے۔ لا تذهب الدنيا حتى يملك الرجل من اهل بيتي يواطي اسمه اسمی، ترمذی کی حدیث جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 47۔ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت آل داؤد میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ بن جائے گا جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588۔ مہدی میری نسل اور فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ 2 حدیثیں بیان ہو گئی نا، کیا یہ آپ حدیثیں اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ المہدی من عطرتی من ولد فاطمتی، یہ تو آپ کو یاد ہو سکتی ہے، زبر زیر کے اوپر والی کا زبر زیر کا کہیں سے نکال لیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا مرزا قادیانی کا حسب و نسب مذکورہ حدیث کے موافق ہے؟ آپ بغیر سنے ہی کہہ دیں گے نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ مرزا قادیانی کا نام محمد نہیں بلکہ غلام احمد قادیانی ہے، مردود ہے، لعین ہے، ملعنتی ہے، اور باپ کا نام بھی عبداللہ نہیں بلکہ غلام مرتضیٰ ہے، اور نہ ہی مرزا قادیانی فاطمی سید ہے بلکہ مرزا قادیانی تو ایک مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کتاب بریہ، آسان بھی خاندان ملوگ خبیث نبتر۔ مرزا قادیانی نے اپنا نسب کتنے خاندانوں سے ہونا بیان فرمائیے۔ مرزا قادیانی نے اپنا نسب 5 خاندانوں سے ہونا بیان فرمایا ہے، مغل، فارسی الاصل، فاطمی سید، چینی الاصل، اسرائیلی، یعنی ابا ہوتا ہے نا تو ایک ہی اس کی نسل ہوتی ہے نا، ایک ہی ابا ہو
اور وہ کہے میں فاطمی بھی ہوں، میں مغل بھی ہوں، میں فارسی بھی ہوں، میں چینی بھی ہوں، میں اسرائیلی بھی ہوں، تو اس کا کہنا اصل میں ٹھیک ہے سمجھ آئی بات؟ یعنی وہ مغل اصل تو مغل ہی ہوگا، فارسی نسل اصل ہے جو ان کا بھی غلام ہے، فاطمی تو ہے بکواس کر رہا ہے ویسی اتنی ان کی کدھر ہے، چینی الاصل ہے کہ چینیوں کا بھی کوئی کھایا ہوگا اس نے چینی، ویسے تو اس کا کام تھا مٹی کھانا، گڑ اور مٹی کا اس کا فرق نہیں پتہ تھا نا، اس کو گڑ کھا رہا کہ مٹی کھا رہا اس کو نہیں پتہ لگتا تھا اتنا۔ اسرائیلی تو پھر وہ سب سے بڑا خبیث ہے، اسرائیلیوں کا ہی تو نکالا وہ فتنہ ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے امام مہدی اور فتنہ قادیانی صفحہ نمبر 73۔ امام مہدی علیہ رضوان کے زمانے میں زمین میں ہر عدل و انصاف کا کیا عالم ہوگا؟ حضرت مہدی علیہ رضوان کے مبارک زمانے میں زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے فَيَمْلَأُ لِلْأَرْضِ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، مستدرک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 442۔ وہ مہدی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ان کے آنے سے پہلے ظلم ہوگا، ہر فساد ہوگا، اور جب وہ آئیں گے تو انصاف ہوگا، عدل ہوگا۔ امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور کب اور کس جگہ پر ہوگا؟ یہ یاد رکھنے کی چیزیں کل بھی بیان کی گئی۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور مکہ والمکرمہ میں حج کے موقع پر ہوگا، یعنی یہ کل جو بیان فرماتے حدیث وہ انہوں نے ہر آپ سامنے بیٹھتے تو پھر پتہ لگتا وہاں، یعنی اتنا انہوں نے نقشہ کھینچ کے نہ بتایا بھائی یہ مثال کے طور پر یہ خانہ کعبہ ہے، اس کے 7 چکر ہوتے ہیں، 7ویں چکر پہ وہ کب کس چکر میں پہچانے جائیں گے یہ بھی بتایا، حدیث سے ثابت کیا، اور کہاں پہ ہوں گے، شمال پہ ہوں گے، جنوب پہ ہوں گے، یہ بھی اشارے کے ساتھ مولانا علیہ وسائل صاحب نے ہر نقشے کے ذریعے یہ نقشہ سامنے رکھ کے بندے کو سمجھایا۔ یہ اللہ والوں کا بیٹھنے کا فائدہ ہوتا ہے پاس جانے کا، ٹھیک ہے؟ یعنی حدیث سے بھی ثابت کیا، اور 1400 سال پہلے ہر چیز کا جواب، سوال کا جواب انہوں نے بیان کیا۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان پہلی بیعت کہاں اور کتنے افراد سے لیں گے؟ حضرت مہدی علیہ رضوان پہلی بیعت 313 افراد سے بیت اللہ میں رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لیں گے، چنانچہ حدیث شریف میں یبایع رجل من امتی بین الرکن والمقام کعدۃ اہل بدر، المستدرک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 431۔ ادھر دیکھ، حج کے موقع پر امام مہدی کو تلاش کرنے والے کتنے اور کون لوگ ہوں گے؟ یعنی یہ اوپر حدیث بیان کی گئی ہے، اوپر ہی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میری امت میں سے ایک بیت لے گا رکن یمانی اور مقام ابراہیمی کے درمیان، جیسے کہ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی جو اہل بدر والوں کی تعداد تھی، 313 اہل بدری بھی تھے، اور یہ جو ان کے ہاتھ میں پہلی بیعت کریں گے وہ بھی 313 ہوں گے، وہ بڑی خوش قسمت ہوں گے بہت۔ حج کے موقع پر امام مہدی کو تلاش کرنے والے کتنے اور کون لوگ ہوں گے؟ حضرت مہدی کو 7 افراد حج کے موقع پر تلاش کرتے ہوں گے، اور یہ سب دنیا کے بڑے علماء میں سے ہوں گے۔ ان کے ہاتھ پر 310 سے کچھ زائد افراد نے بیعت کی رکھی ہوگی، اور ان کے بعد عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال آ کر بیعت کریں گے، یعنی اس میں کل 40 ہوتے ہیں نا ابدال پوری دنیا میں۔ المستدرک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 431۔ امام مہدی سے مقابلے میں آنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ لشکر امام مہدی، او بھائی صاحب ادھر گیٹ ادھر جاؤ، تھوڑا سا توجہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، ایسے ہی آگے ہو۔ امام مہدی سے مقابلے میں آنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ لشکر امام مہدی سے مقابلے کے لیے آنے والے لشکر کو مقام بیضاء میں دھنسا دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ وہ کیا ہوں گے؟ سارے کے سارے۔ مسلم شریف 7242 حدیث میں یہ ہے۔ خلافت امام مہدی علیہ رضوان کی کیا کیا برکات ظاہر ہوں گی؟ پوری زمین پر عدل و انصاف ہوگا، زمین و آسمان والے عدل و انصاف اور معاشی خوشحالی کی وجہ سے ان سے خوش ہوں گے۔ امام مہدی کے زمانہ میں غنی عام ہوگا، غنا کیا ہوگا؟ یعنی ہر کوئی مالدار ہوگا، لوگوں کے دلوں میں استغنا اور بے نیازی بھر جائے گی، زمین اپنی تمام پیداوار اگل دے گی، بارشیں خوب لیکن حسب ضرورت ہوں گی، اسلام کو غلبہ عام نصیب ہوگا۔ امام مہدی پوری دنیا کے اکیلے حکمران ہوں گے، آج کل کوئی نہیں آ سکتا ان کے علاوہ، ہر کوئی سیاسی کہتا ہے میں آؤں گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔
مویشیوں کی خوب کثرت اور برکت ہوگی۔ کیا مرزا غلام قادیانی کے زمانے یا اس کے نام نہاد خلیفوں میں سے کسی کی خلافت کے دوران یہ ساری علامات اور انعامات الہیہ امت میں ظاہر ہوئیں؟ بتاؤ۔ نہیں، ان انعامات میں سے کوئی انعام بھی امت پر نہیں ہوا، بلکہ امت کی حالت پہلے سے بھی ابتر ہو گئی۔ مثلا عدل و انصاف کی جگہ ظلم و جور پہلے سے بہت بڑھ گیا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں بجائے استغنا کے حرص اور حب دنیا زیادہ ہو گئی ہے۔ زمین کی پیداوار کم ہو گئی، بارشیں کبھی بالکل نہیں اور کبھی ضرورت سے بہت زیادہ، اور اسلام کو غلبہ عام حاصل نہیں ہو سکا، اور نہ ہی مرزا قادیانی یا اس کی ذریت میں سے کسی ایک کو ایک دن کے لیے بھی دنیا تو کجا کسی چھوٹے سے چھوٹے قصبے میں بھی حکمرانی ملی ہو۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ کی خلافت کی مدت کتنی ہوگی؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ کی خلافت 7 سے 9 سال کے درمیان ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ہاں تو کیا ہمیشہ رہیں گے؟ مرزا قادیانی نے جب مہدی ہونے کا اعلان کیا تو کن احادیث کو اپنے دعوی مہدویت کی دلیل بنایا؟ مرزا قادیانی کا مہدی ہونا کسی ایک بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہاں البتہ مرزا قادیانی نے 2-4 موضوع اور سخت ضعیف احادیث سے اپنی مہدویت کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی طرح اپنے دعوی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے 20 حدیثیں گھڑی ہیں۔ مرزا قادیانی نے اپنے دعوی کے ثبوت کے لیے جو افتراء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے، ان میں سے صرف 3 بیان کریں۔ پہلا افتراء، آثار نبویہ میں بھی ایسا ہی آیا تھا کہ اس مہدی موعود پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، سو وہ سب لکھا ہوا پورا ہوا۔ خزائن، ٹھیک ہے جی، شیطانی خزائن جلد نمبر 12 صفحہ 75۔ شیطانی اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں نا، وہ خزائن نہیں ہے بلکہ شیطانی خزائن ہے، اس کی کتاب ہے نا، مرزا کی خزائن نام ہے اس کا، بکواسوں کی کتاب۔ دوسرا افتراء، ایک حدیث میں ہے کہ مہدی کے وقت یہ چاند سورج گرہن 2 مرتبہ ہوگا، یعنی یہ بھی جھوٹ بکواس۔ خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 329۔ حوالے پیش کرنا ضروری ہے، ان کے ماننے والے ان کو حوالے پتہ ہوں، یہ سارے وہ چیک کریں اور ہدایت کی طرف آئیں۔ تیسرا افتراء، پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہدی کے ظہور کا زمانہ وہی قرار دیا ہے جس میں ہم ہیں، اور 14ویں صدی کا اس کو مجدد قرار دیا ہے۔ شاباش۔ خزائن جلد 4 صفحہ نمبر 370۔ یہ وہی بات ہے، یہ منہ اور مسور کی دال، اس سے بھی کوئی ادنا اس کے لیے مثال سمجھ آئیے۔ مرزا قادیانی نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں افتراء کیا ہے؟ افتراء کا مطلب اپنی طرف سے جھوٹ کیوں گڑھے ہے؟ چونکہ مرزا قادیانی کے دعوے کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے مرزا قادیانی نے من گھڑت احادیث سے سہارا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء کرنے والے کے بارے میں کیا وعید ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی معتمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر افتراء یعنی جھوٹی بات کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی جو بھی آج کل حدیث بیان کرے، میسیج وغیرہ میں بھی، ٹیکسٹ میں جو بھی کرے، تو وہ پوری یعنی تسلی کے ساتھ اور حوالے کے ساتھ سینڈ کرے، صرف ایک لکھ دینا یہ بھی کافی نہیں، بخاری پورا حوالہ لکھیں تفصیل کے ساتھ، اس چیز کا خیال کیا جائے۔ اور آج کا ہمارا کیا تھا ٹاپک؟ امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں، اور جو جھوٹی باتیں امام ان کے بارے میں جو مرزا قادیانی لعین خبیث نے کہی ہیں، ان سے آگاہی کا مقصد تھا ہمارا، ٹھیک ہے۔ اور باقی تفصیل بھی انشاءاللہ کل انشاءاللہ کوشش کریں گے، کل تو نہیں پرسوں، حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقائد حقہ سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی، اور ہمارے بچوں کی، بچیوں کی، سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا